اگر ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، یہ بھی جھوٹ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز موجود نہیں ہے، تو کم سے کم میں یہ تو پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کراچی میں رہنے والا جھوٹ بول رہا ہے. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ایون ٹیکسٹائل کے لیے ہم کپڑا باہر سے منگوائیں، یہاں پر اسٹچ کریں اور بیچیں. لیکن آپ کے پاس ذہین لوگوں کی کمی نہیں ہے جن کا ذہن یہ چائے کے ہوٹل کے اوپر بیٹھ کے رات کے 3 بجے تک ضائع ہو رہا ہے کہ جی محلے میں کیا کیا ہوتا ہے اور خالہ خیرن کیا کر رہی ہیں اور ان کی بیٹی جو ہے وہ کتنی بڑی ہو گئی ہے. اس کے اوپر پوری جو ہے 3-4 گھنٹے کی جو ہے گفتگو ہوتی ہے، اور جو ہے نواز شریف اچھا ہے یا عمران خان اچھا تھا یا جو ہے وہ زرداری صاحب جو ہے وہ اچھے ہیں. تو اس کے اوپر ہماری بات چیت ہوتی ہے جو بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوتی ہے اور اگلے دن دوبارہ وہیں سے شروع ہو جاتی ہے جہاں پر ہم چھوڑ کے گئے تھے. میں سمجھتا ہوں اگر ایک بچہ 1 سال اچھی طریقے سے آپ کے ساتھ یا دوسرے جو لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کام کر لیتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ $1000 سے کم ارن کرے گا. چیٹ جی پی ٹی اگلا فیوچر ہے، وہ دنیا کا فیوچر ہے. دنیا کس طرف چلی جائے گی میرا خیال ہے کہ آپ اس وقت گیس کر سکتے ہیں کہ اگلے 2-3 سال کے اندر چیزیں کہاں پہنچ سکتی ہیں. میرا گیٹ اپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے، لیکن کیا آج سے 4 سال پہلے بھی میرا گیٹ اپ ایسا تھا؟ شاید میں بھول گیا ہوں، بیکاز میں تو حال میں رہتا ہوں، میں ماضی میں نہیں رہتا. لیکن وہ میرا موبائل فون جو میں اگر 8 سال سے استعمال کر رہا ہوں، وہ میری 8 سال کی ہسٹری کی بنیاد کے اوپر میرا پورا ٹریک ریکارڈ آپ کو بتا سکتا ہے. لوگوں کے بہانے ہمیں ان کی جھجک دور کرنی ہوگی، ان کے بہانے ختم کرنے ہوں گے. گورنمنٹ کو کرنا یہ ہوگا انکیوبیشن سینٹر صرف جو ہے نا وہ ایک سائلنٹ موڈ کے اندر سائیڈ میں بنا کے نہ رکھ دے. السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. حال ہی میں گورنر ہاؤس میں ایک ایونٹ تھی، وہاں پر ایک صاحب بہت ہی زبردست تقریر کر رہے تھے. مجھے پتہ چلا کہ میں نے کہا ہیں کون، تو پتہ چلا کہ مزمل اطہر صاحب تھے. مزمل جو ہیں وہ MNP میں کام کرتے ہیں، ڈیل کے. کیا ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ ریحان بھائی، وعلیکم السلام. اور بڑا زبردست آپ نے ایلیویٹڈ میرا جو ہے انٹروڈکشن دیا ہے، بہت شکریہ آپ کا. مجھے آپ جیسے لوگوں کی نا تلاش رہتی ہے، بہت شکریہ. کیونکہ جیسے میں بتا رہا تھا آف لائن بھی کہ ہمارے پاس اگر آپ پاکستان کے سب سے بڑے بھی کسی موٹیویٹر کو، ٹیچر کو آن لائن کو پکڑیں گے نا تو اس کے 3 ملین فالوور نکلیں گے. درست فرمایا. ٹھیک ہے. تو اور یوٹیوب کہتا ہے ہمارے 80 ملین یوزر ہیں. جی. میں کہتا ہوں کہ 150 ملین اسمارٹ فون ہیں. تو اگر 80 ملین یوٹیوب کے یوزر میں سے 3 ملین سبسکرائبر کسی ایک تیسمار خان کے ہیں تو 77 ملین لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. جی. اور جب وہ ہر آدمی کسی کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی آئے گا، کوئی مدد کرے گا، دعا کرتے رہتے ہیں اللہ میاں کسی کا ہمارا کر دے. اللہ میاں نے یہاں بھیج دیا، ڈیوٹی لگا کے چل میاں جاؤ کام کرو. ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ڈیوٹی بھی آپ ہی کرا دیں. تو لیکن آپ کی جو تقریر تھی وہ ماشاءاللہ اس میں جوش تھا، اس میں دل تھا، اس میں خواہش تھی. اور اب آپ سے بات کر کے بھی یہی اندازہ ہوا کہ ویسے 40 کے بعد آدمی کو شوق ہوتا ہے کہ پہلے کہتے ہیں نا، پہلے ہوتا ہے لرن، پھر ہوتا ہے ارن، پھر ہوتا ہے ریٹرن. تو اب آپ ریٹرن موڈ میں آ رہے ہیں الحمدللہ. تو مجھے تو آپ جیسوں کی تلاش رہتی ہے. تو شکریہ کہ آپ آئے آج، اور آج ان کے ساتھ گپے لگائیں گے. اور ان کے میں نے ان سے کہا بھی آپ اللہ دین کا چراغ آپ کو مل گیا، آپ رگڑیں اور بتائیں جو آپ کا دل ہے. یہ انٹرنیٹ ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ اپنے دل کو اگر ہلکا کر دیں تو کوئی نہ کوئی سن کے آپ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ پہنچتے ہی ہیں. یہ پوری دنیا جو ہے نا یہ ہمارے لیے بنائی گئی ہے. جی. اور اللہ تعالیٰ سے آپ جو مانگتے ہیں وہ ملتا ضرور ہے، لیکن اس کے لیے کوشش شرط ہے. جی. اور پریشان نہ ہونا بھی شرط ہے. ہم پریشان زیادہ ہوتے ہیں، بالکل صحیح، کوشش کم کرتے ہیں. تو جی ریحان بھائی بہت شکریہ آپ کا. آپ نے یہ اپرچونیٹی دی مجھے، یہاں پر انوائٹ بھی کیا اور بات کرنے کا بھی موقع دیا. میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس وقت جو آپ کام کر رہے ہیں وہ اس وقت ملک کی ضرورت ہے بہت بڑی. اور جیسے میں نے وہاں پہ گورنر ہاؤس میں بھی عرض کیا تھا سب لوگوں سے کہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز موجود ہیں، چیزیں موجود ہیں، آپ کے جیسے لوگ موجود ہیں. تو پھر
یہ کہنا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہمارا ملک بدحال ہے, تو میں آپ ہی کی بات ریپیٹ کروں گا کہ ہم اگر بدحال ہیں یا ہم غریب ہیں تو ہم اپنی وجہ سے غریب ہیں, ہم اس رائٹ ڈائریکشن کے اندر محنت نہیں کر رہے. اللہ نے اگر آپ کو میں نے ایک بچے کو دیکھا ابھی کچھ عرصے پہلے سیلانی کے اندر, اور میں یقین کیجئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ بچہ بائی ہینڈ اور بائی فٹ وہ تقریباً ریٹارڈڈ ہے, اور اس کے ہاتھ اتنی اچھی طریقے سے کام نہیں کرتے تھے. اس نے 1 سال بہت ہی جاں فشانی کے ساتھ سیلانی کے اندر جو ان کا کورسز تھے وہ اس نے اٹینڈ کیے, اور اس کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ اس وقت تقریباً 70,000 روپے مہینے کے وہ بچہ کما رہا ہے. اور وہ بچہ اس وقت اپنے اس خاندان میں مثال بنا ہوا ہے جس کے اندر کوئی اس کا کزن اس کو منہ لگانے کو تیار نہیں ہوتا رہا, بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا رہا. آج سب اس کے پاس آ رہے ہیں کہ بھائی تم نے کیا کیا ہے, ہم تو اتنی محنت کر کے 22,000 روپے کماتے ہیں, تم جو ہے وہ گھر بیٹھ کے 70,000 روپے کما رہے ہو. تو 70,000 یقین کیجئے اس کا اسٹارٹ ہے. تو ہم اتنا خوش ہوئے کہ ہم نے پھر ڈیل سے بات کی, اور ڈیل سے بات کر کے ہم نے جب اس کا پورا پورٹ فولیو ان کو بھیجا, اس کی پوری ایک بایوگرافی بنا کے ہم نے بھیجی, تو انہوں نے اس کو لیٹسٹ جنریشن کا لیپ ٹاپ اپنی طرف سے سنگاپور سے گفٹ بھیجا اس کو, اور ہم نے اس کو لے جا کے دیا کہ بھائی یہ تمہارے لیے تمہاری جو ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے اس کے اندر ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے, اس کو ساتھ لے کر چلو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ ہے کرنے کے لیے, رائٹ ڈائریکشن آپ دینے والے موجود ہیں یہاں پر. اس وقت جو چیز ہے امپورٹنٹ وہ یہ کہ یوٹیوب کے اوپر جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ ہمارے اسمارٹ فوڈ کے اتنے یوزر بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کے 3 ملین سبسکرائبر ہیں, تو وہ جو 70 لاکھ 80 لاکھ جو 7 کروڑ 8 کروڑ جو لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں, جو آپ کا بیسیکلی ایک ایسٹ بن سکے. دس از اے ایسٹ نا, آپ کا جو ویورشپ ہے, جو آپ کا بیسیکلی کنیکشن ہے, وہ آپ کا ایسٹ ہے. اب ایسٹ جو ہے وہ پیسوں کے بجائے جو ہے وہ اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی ویورشپ کتنی ہے, آپ کی اسٹرینتھ کتنی ہے. اور اگر آپ انفلوئنسر کی مارکیٹ کو دیکھ لیں تو آپ یقین کیجئے کہ ایک پروڈکٹ اگر اس کو فیمس کرنا ہے تو وہ بھی ایک انفلوئنسر کر سکتا ہے. آپ بڑی بہت چھوٹی سی مثال ہے, وہ ایک گانا وہ جو ایک بچی نے گایا تھا, وہ یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا, سبھی نے دیکھا, پورے پاکستان نے ہی دیکھا وہ گانا. تو وہ 2-3 انفلوئنسرز نے ایکچولی اپنی چینل سے اس کو ریلیز کر دیا تھا اس گانے کو, اور ود ان نیکسٹ 10 آورز جو ہے وہ گانا تقریباً جو ہے وہ 3-3.5 کروڑ لوگوں نے دیکھ لیا, اور اس بچی نے میرے خیال ہے 10 دن کے اندر 2 کروڑ روپے سے زیادہ ارننگ کر لی. سو ہٹا دیجئے گانے کو, دیر آر لاٹ آف تھنگس. میں ایک ویب سائٹ, آپ یقیناً چونکہ اس میں بہت ایکسپرٹ ہیں, دا سول پبلشنگ جو ہے ان کا جو سائٹ ہے, اور اس کے اوپر ان کے ساری جو ویڈیوز ہوتی ہیں جس کے اندر وہ 3 منٹس کرافٹ اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر بہت زیادہ فن موجود ہے, لیکن اس فن کو لوگوں تک پہنچایا نہیں جا رہا, ہر بندہ اپنے پاس دبا کے بیٹھا ہوا ہے. اگر یہ 3 منٹس کرافٹ 5 منٹس کرافٹ اگر پاکستانی زبان کے اندر ہم اس کو, ٹھیک ہے ہم نہیں چاہتے انگلش میں, ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں, ہماری 70% جو ہے وہ الٹریسی ہے اور لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کام کرنے پر آ جائیں, کانٹینٹ بنانا جو ہے وہ اس وقت بہت بڑا کام ہے. میں آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک بندہ 1 سال محنت کرے تو ریحان بھائی میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں, 2-3 لاکھ روپے کمانا کوئی مشکل کام نہیں ہے اس وقت. اگر کوئی کہتا ہے آدمی کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا یا مجھ سے نہیں ہوتا, تو آپ کی جگہ موجود ہے, ہم موجود ہیں, آپ کے ساتھ جڑ گئے ہیں اب الحمدللہ. تو ہم اس کے اندر بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں, اور اس جو سفر ہے, پاکستان اس قابل نہیں ہے اس وقت کہ بہت بڑی انڈسٹریز لگا سکے. ٹو بی آنیسٹ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ایون ٹیکسٹائل کے لیے ہم کپڑا باہر سے منگوائیں, یہاں پر اسٹچ کریں اور بیچیں, بیکاز آپ کے پاس دھاگا منگوانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, آپ کے پاس کپڑا منگوانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, آپ کے پاس بٹن اور جو اس کی بیلیں لگتی ہیں وہ منگوانے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. لیکن آپ کے پاس ذہین لوگوں کی کمی نہیں ہے جن کا ذہن کسی ہوٹل کے چائے کے ہوٹل کے اوپر بیٹھ کے رات کے 3 بجے تک ضائع ہو رہا ہے کہ جی محلے میں کیا کیا ہوتا ہے اور خالہ خیرن کیا کر رہی ہیں اور ان کی بیٹی جو ہے وہ کتنی بڑی
ہو گئی ہے. اس کے اوپر پوری جو ہے 3-3 4-4 گھنٹے کی جو ہے گفتگو ہوتی ہے, اور جو ہے نواز شریف اچھا ہے یا عمران خان اچھا تھا یا جو ہے وہ زرداری صاحب جو ہیں وہ اچھے ہیں, تو اس کے اوپر ہماری بات چیت ہوتی ہے جو بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوتی ہے اور اگلے دن دوبارہ وہیں سے شروع ہو جاتی ہے جہاں پر ہم چھوڑ کے گئے تھے. تو مسئلہ اس بات کا ہے کہ بھائی اگر یہی گفتگو اسی ایونٹ کے اندر, شاید آپ ہی فرما رہے تھے ایک اور صاحب, کہ اگر 3 سے 4 سال تک ایک پروجیکٹ کے اوپر 1 گھنٹہ ڈسکشن یا کام کیا جائے, یو بیکم ایکسپرٹ آن ٹو دیٹ پورشن. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, یہ بھی جھوٹ ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے, یہ بھی جھوٹ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز موجود نہیں ہے, تو کم سے کم میں یہ تو پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کراچی میں رہنے والا جھوٹ بول رہا ہے. بھائی جس کے پاس ریحان اللہ والا جیسے صاحب موجود ہیں, جس کے پاس سیلانی جیسا ادارے موجود ہیں, JDC جیسے ادارے موجود ہیں, ED جیسے ادارے موجود ہیں, جو باہیں کھول کے کھڑے ہوئے ہیں کہ بھائی آ جاؤ. مجھے ایک صاحب نے کہا کہ بھائی جو میرے پاس, بلکہ ظفر عباس نے مجھے کہا, کہنے لگا جو یار میرے پاس پڑھنے کے لیے آئے گا میں اس کو کھانا بھی فری کھلاؤں گا. اب اس کے بعد پھر اور کیا رہ جاتا ہے کہ بھائی آؤ بھی صحیح, کھاؤ بھی صحیح, سیکھو بھی صحیح. اور اس نے کہا کہ اگر میرے یہاں سے سیکھنے کے بعد اگر کسی کا دل چاہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں, ہم اس کے اندر بھی انویسٹمنٹ کریں گے. جو ابھی آپ بتا رہے تھے کہ ہم اس کے اوپر, اس پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ یہاں پر سیکھنے والے جو بچے ہیں ان کو جو ہے وہ انسٹالمنٹ کے اوپر لیپ ٹاپس دی جائیں. میرا خیال ہے یہ بہت زبردست کام ہے. اس وقت جو میں سمجھتا ہوں ضرورت اس بات کی ہے, یہاں سے اگر ہم IT کا سفر شروع کر دیں, $152 ارب کی ایکسپورٹ ہے. اگر 1 سال ہم انڈیا کی ایکسپورٹ کے برابر, 1 سال, تو ہمارا سارا قرضہ اتر سکتا ہے 1 سال کے اندر اگر ہم اس ایکسپورٹ تک کسی طریقے سے پہنچ جائیں. یوٹیوب بلینز آف ڈالرز انڈیا کے اندر دے رہا ہے, اور فیس بک بھی دے رہا ہے وہاں پہ. یہ دونوں ادارے دے رہے ہیں. ہمارے پاس فیس بک پہ انشاءاللہ اگلے 1-2 مہینے کے اندر وہ بھی مونیٹائزیشن شروع ہو جائے گی. یوٹیوب پہ آلریڈی مونیٹائزیشن ہے. لیکن جو لوگ اس کام کو کر سکتے ہیں اور ان کے لیے آپ کے جیسے لوگ, اور جو کام شروع کر چکے ہیں, نادر علی ہے اور بہت سارے جو پوڈ کاسٹ کرنے والے ہیں, کانٹینٹ بنانے والے لوگ ہیں, جو یقیناً بہت سارے اس کے اندر خود آپ کے اپنے شاگرد ہیں جنہوں نے بہترین کام کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کے. میرا خیال ہے کہ وہ مشعل راہ ہیں لوگوں کے لیے, اس کے اندر وہ کام کر سکتے ہیں. یہ سفر یہاں سے شروع ہونے کے بعد اس کی جو منزل ہے وہ یہ نہیں ہے. منزل اس کے اندر یہ ہے کہ ہم آگے بڑھ کے پاکستان کے اندر ڈیجیٹلائزیشن لے کر آئیں. ہم جیسے آپ اس دن فرما رہے تھے کہ چیٹ GPT اگلا فیوچر ہے, وہ دنیا کا فیوچر ہے. دنیا کس طرف چلی جائے گی, میرا خیال ہے کہ آپ اس وقت ایک گیس کر سکتے ہیں کہ اگلے 2-3 سال کے اندر چیزیں کہاں پہنچ سکتی ہیں. تو اگر ہم نے اس وقت اس کو چھوڑ دیا, ہم نے چیٹ بوٹ نہیں کیا, چلے اب چیٹ GPT کر لیں ہم, تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر ہر چیز آٹومائز ہونے کی طرف جا رہی ہے گلوبلی. اس وقت آپ کا موبائل فون آپ کو آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. میرے موبائل فون کو اس وقت یہ پتہ ہوگا کہ میں ریحان اللہ والا صاحب کے پاس بیٹھا ہوں اور میں نے کتنا ٹائم گزارا, اس کو یہ بھی پتہ ہوگا. اس کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ اگر ریحان اللہ والا صاحب کے پاس کوئی آدمی آیا ہے تو وہ صابن کی فیکٹری لگانے کے لیے نہیں آئے گا, وہ گھی بنانے کے لیے نہیں آئے گا, وہ ٹوٹلی IT ڈیجیٹلائزیشن سوشل میڈیا کے اوپر کوئی نہ کوئی اس کا لنک بنتا ہوگا جس کے تحت وہ ریحان اللہ والا صاحب کے پاس آیا. اس سے وہ آپ کی جو ذات ہے اس کا ایک جو ہے پورٹ فولیو ڈیولپ کر لیتا ہے کہ آپ کس قسم کے آدمی ہیں, آپ کن کن لوگوں سے ملتے ہیں, وہ اس لنکیجز کو کریٹ کرتا ہے. آپ 5 وقت کے نمازی ہیں, جمعے کے جمعے نمازی ہیں, آپ کتنا ٹائم اسکالرس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کتنا ٹائم آپ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, آپ پولیٹیشنز کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو اس وقت جب آپ جائیں اگر امیگریشن کے اندر US میں یا جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں, تو بہت ساری جگہوں کے اوپر وہ آپ سے آپ کا جو فیس بک ID ہے وہ مانگتے ہیں.
اور وہ آئی ڈی مانگنے کے بعد وہ پھر پورا آپ کا کچا چٹا کھل کے ان کے سامنے آ جاتا ہے. جس وقت آپ پاسپورٹ لے کر اپنے ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ آپ کی تصویر اور آپ کے جو نام ہے اس کے ساتھ وہ سرچ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں آپ کا کوئی لنکیج ایسا تو نہیں بنتا جو ان کی ریاست کو، ان کے ملک کو نقصان پہنچا سکے. آپ کے بارے میں اس وقت آپ کا موبائل فون ہو سکتا ہے بہت سارے کام میں کرنے کے بعد بھول گیا ہوں. آج میرا گیٹ اپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے، لیکن کیا آج سے 4 سال پہلے بھی میرا گیٹ اپ ایسا تھا؟ شاید میں بھول گیا ہوں، بیکاز میں تو حال میں رہتا ہوں، میں ماضی میں نہیں رہتا. لیکن وہ میرا موبائل فون جو میں اگر 8 سال سے استعمال کر رہا ہوں، وہ میری 8 سال کی ہسٹری کی بنیاد کے اوپر میرا پورا ٹریک ریکارڈ آپ کو بتا سکتا ہے. تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس وقت ہر چیز کے اندر اپلائی ہونے والی ہے. اور چیٹ جی پی ٹی کا جس طرح آپ نے اس فنکشن کے اندر بھی ذکر کیا، وہ فیوچر ہے ہمارا اگلا اسٹیپ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے یہاں پر پاکستان کے اندر، وہ ہے ہارڈ ویئر مینوفیکچرنگ آئی ٹی انڈسٹری کی. اور اس کا اسٹارٹ سافٹ ویئر ہی ہے. آپ کی جتنی چپس مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، جتنی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی پروگرامنگ اس کی مینوفیکچرنگ سے زیادہ کاسٹلی ہوتی ہے. آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں اس سے. تو اگر ہم ایک چیز کے اندر ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے راستے کھلتے چلے جائیں گے. آئی ایم سوری میں بہت لمبی بات کر گیا، لیکن میں جس طرح آپ نے کہا کہ دل کی بھڑاس نکالنی ہے، تو میں نے کہا کہ میں اپنی دل کی بھڑاس کچھ نکالوں گا آپ کے سامنے. صحیح ہے. عمران خان صاحب یا شہباز شریف صاحب آپ کو فون کرتے ہیں، جی کہتے ہیں بھیا آؤ ذرا بتاؤ 3 چیزیں کیا کروں، میں کیا کروائیں گے؟ سر میرا خیال ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ کہ جس چیز سے آپ ایزی ارننگ کر سکتے ہیں اور باہر سے ڈالرز لا سکتے ہیں، وچ از دا فرسٹ اینڈ دا مین تھنگ جس سے اسٹارٹ کرنا چاہیے اس وقت پاکستان کی اکنامیکل کنڈیشنز کی وجہ سے. اچھا، ڈالرز باہر سے آنے ہیں تو ڈالرز باہر سے آنے کے لیے اس کا جو مطلب سب سے آسان ترین ذریعہ اور سب سے جلد ذریعہ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ 3-4 ہیں، جس طرح سوشل میڈیا انفلوئنسر بننا، کانٹینٹ بنانا، یوٹیوب کے اوپر کام کرنا، فیس بک کے اوپر کام کرنا. نیکسٹ اسٹیپ کے اندر ڈیفینیٹلی جو کینوا ہے یا دوسری چیزیں ہیں ان سافٹ ویئرس کو استعمال کرنا. میں سمجھتا ہوں اگر ایک بچہ 1 سال اچھی طریقے سے آپ کے ساتھ یا دوسرے جو لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کام کر لیتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ $1,000 سے کم ارن کرے گا. میں یہ منیمم آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ $1,000 ارن کر کے لا سکتا ہے. تو اگر ہم ایسے 10-20 لاکھ بچے 10-20 لاکھ لڑکے تیار کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا جو ذرائع مبادلہ کا سورس ہے وہ آپ پیدا کر سکتے ہیں. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان سے جو لوگ بیچارے یہاں سے جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں باہر ملکوں کے اندر، ان کی ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں تو بمشکل 3,000 ریال جو شاید میرا خیال ہے کہ $700-800 کے قریب بنتا ہے وہ کماتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اندر سے وہ 200-150 ریال پاکستان یا درہم بھیجنے کے قابل ہوتے ہیں. یہ بچہ جو میٹرک کیا ہوا ہے یا انٹر کیا ہوا ہے یا جو ہے وہ 8 کلاس میں 7 کلاس میں، اب تو آپ نے ماشاءاللہ اتنی مثالیں کریٹ کر دی ہیں. ابھی آپ نے جو مجھے ویڈیو دکھائی وہ 13 سال کی بچی بتا رہی تھی کہ میں یہاں پہ کام کر رہی ہوں، اور کانفیڈنس کے ساتھ وہ بات کر رہی تھی. میں سمجھتا ہی ہوں کہ اگر یہ ہمیں اپنے بچوں کا یہ جو کریکولم ہے نا، اور میرا خیال ہے آپ کا اسکول اس کے اندر فرسٹ اسٹیپ ہے، وہ ایک بارش کا پہلا قطرہ ہے. اور یہ اب جو چیز آپ نے مجھے آج بتائی ہے، میں سمجھتا یہ ہوں کہ سونر اور لیٹر سونر ول بی دا بیسٹ کہ یہ امپلیمنٹ ہوگا اور ہونا چاہیے. اسکولز کے اندر اسٹوڈیوز بننا چاہیے. اسکولز کے اندر وہ جو بڑے اسکول کی چینز ہیں ان کو یہ سکھانا چاہیے کہ میرا بچہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ہم بچے کو نوکر بنانا سکھا رہے ہیں، ہم بچے کو ملازم بنانا سکھا رہے ہیں. میں خود انجینئر ہوں اور میں نے اپنی زندگی کے جو 22-23 سال پڑھے تو اس کے اندر ہر اسٹیپ کے اوپر ہمیں یہ سکھایا جاتا تھا کہ کون سی کمپنی کے اندر کس ریکوائرمنٹ کے لوگ جاتے ہیں، وہاں پر جا کے نوکری کس طریقے سے کرنی ہے اور باس کو کیسے رکھنا ہے. اور ہم نے انٹرپرینیور بننا نہیں سیکھا، ہم نے سکھایا بھی نہیں بچوں کو. ہم نے اس کو نوکر یا ملازم یا آپ اس کو غلام کی جو
اچھی فارم ہے وہ نوکر یا ملازم ہے. ہم نے اس بچے کو بچپن سے اس چیز کے اوپر گرو نہیں کیا کہ بیٹا تم خود سیٹ بن سکتے ہو, تم اپنی ذات میں خود سیٹ بن سکتے ہو, تمہیں بغیر کسی ملازم کے سیٹ بن سکتے ہو. اف یو آر اے سوشل میڈیا انفلوئنسر, اف یو آر اے لیٹس سے یو آر اے کنٹینٹ کریٹر, تو آپ ایک میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی ذات کے اندر اپنی پوری فیکٹری لگا کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جو ہے وہ اس بات پہ اگر آج کا کوئی بندہ فخر محسوس کرتا ہے کہ جی میں کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر 5 لاکھ روپے کا ملازم ہوں, میں ڈائریکٹر لگا ہوں, تو وہ جو بچہ میٹرک کیا ہوا ہے اگر وہ $3,000 کما لیتا ہے تو وہ 7-8 لاکھ روپے کماتا ہے, اور اپنی ذات کے اندر وہ خود ملٹی نیشنل کمپنی بن جاتا ہے, بیکاز ہی کنیکٹڈ ود دا ورلڈ, گلوبل ورلڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نا وہ. تو ملٹی نیشنل کنٹریز کے اندر وہ اکیلا بیٹھا ہوا کورنگی کی چھوٹے سے کچے مکان کے اندر کام کر رہا ہے. میرے پاس ایک بچہ ہے, اس نے عمر کوٹ سے ہم سے رابطہ کیا. سر وہ بچہ وہاں پر بجلی نہیں ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ سولر اس سے پینل لگائے ہوئے ہیں, چونکہ وہ تھر کا علاقہ ہے پورا وہاں کا, تو سولر پینلز کے ساتھ وہ اپنے لیپ ٹاپ کو چارج کرتا ہے اور 3-4 گھنٹے استعمال کرتا ہے, رات کے استعمال کے لیے اس کو چارج کر کے رکھتا ہے. اور وہ اس نے ہم سے رابطہ کیا تھا, ہم نے جب اس کی ہسٹری سنی تو ہم نے سیلانی سے بات کی اور ہم نے مل کر اس بچے کے لیے ایک اچھے لیپ ٹاپ کا انتظام کیا. اس نے کہا کہ سر میری لیپ ٹاپ کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے, مجھے آپ بیٹری ریپلیس کروا دیں تو میں آگے کام کروں. سر وہ بچہ میرا خیال ہے کہ اب $1,500 کما رہا ہے اس کچے گھر کے اندر بیٹھ کے, جہاں پر جس علاقے کے اندر بجلی نہیں آتی. تو اگر کوئی گاؤں میں رہنے والا آج کی تاریخ میں یہ کہتا ہے کہ میرے پاس سہولیات اویلیبل نہیں ہے, میں چونکہ کراچی میں نہیں رہتا ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا, تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ آپ کی والی بات کہ ہم خود غریب ہیں, خود سے غریب ہیں, ہم خود جان بوجھ کے غریب ہوئے ہیں. وہ کر سکتا ہے, وہ لیا کے گاؤں میں بھی بیٹھ کے کر سکتا ہے, وہ اندرون سندھ میں بھی کر سکتا ہے, وہ بلوچستان کے کچے کے علاقے میں بھی کر سکتا ہے, وہ سرحد کے اندر پہاڑ کے اندر وزیرستان کے اندر بھی کر سکتا ہے. سولر بھی موجود ہے, ساری چیزیں موجود ہیں, اور اس وقت لوگ موجود ہیں جو اس قسم کے لوگوں کی کو اسپانسر کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ آگے بڑھیں اور کام کریں. تو میں سر یہ سمجھتا یہ ہوں کہ ہمارا آئندہ آنے والا وقت تابناک ہو سکتا ہے نہیں تابناک ہو سکتا ہے, لیکن اگر 2025 کے اندر آپ نے گلوبلی دنیا کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو آپ کو آج جو ہے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. میں واپس آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں. پہلی چیز ہو گئی کہ باہر سے پیسہ آنا چاہیے, یعنی ڈالرز کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری روپی ڈی ویلیو ہو رہا ہے اس ڈالر کے نہ ہونے کی وجہ سے. تو اگر عمران خان صاحب یا شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ 3 کام اگر کوئی ایسے آپ کو کرنے چاہیے تو میں کیا کروں, تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلا کام ایسی ریسورس پیدا کرنا جو باہر سے پیسہ لے کر آ سکے, اور دوسری چیز پیدا کریں, اپنے بچے زیادہ پیدا نہیں. دیکھیں بچے پیدا کرنا, اگر ایک بچہ لائق ہے نا تو وہ 10 نالائق بچوں سے بہتر ہے. جو ایک بچہ اگر آپ کا لائق ہے, لیکن اگر آپ کے 10 کے 10 بچے $5,000 کماتے ہیں تو یو آر اے ملینئر. تو ان دیٹ سینس جو ہے نا وہ کم بچے خوشحال گھرانہ والا کانسیپٹ ختم ہوتا ہے. تو ہمارے پاس تو ماشاءاللہ پہلے ہی بہت بچے ہیں بھائی, پہلے ان بچوں کو ہم قابل بنا دیں. تو اس کا بنانے کا طریقہ میرا خیال ہے کہ ابھی اس وقت ڈگری کا فیشن, ٹو بی آنیسٹ, ڈگریز حاصل کرنا اور ڈگریز کی بنیاد پہ چیزیں حاصل کرنا, دنیا اب اس سے بہت آگے نکل چکی ہے. اس وقت اسکل سیٹ کا زمانہ ہے. میرے پاس اسکلز اگر موجود ہیں, چاہے کچھ بھی اسکل ہے, واٹ ایور دا اسکل, مجھے اپنی اسکل کے اوپر پروفیشنسی ہونی چاہیے. میں پروفیشنٹ ہوں اس کے اندر, میں ماہر ہوں اپنی اسکل کے, چاہے وہ لکڑہاری بنانا ہی کیوں نہ ہو. ایک بات, مجھے اس اسکل کو مارکیٹ کرنا آنا چاہیے. میں اگر بیٹھا ہوا ہوں کسی سندھ کے اندرون سندھ میں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اندرون سندھ اتنا رچ ایریا ہے, اور جو آریان دور سے ان کا جو یہ جو لوہے کی صنعت ہے جس کے اندر لکڑی بنانا, خنجر بنانا, یہ ساری چیزیں ان کی مطلب ان کے فور فادرز یہ کرتے رہے آج سے ہزاروں سال پہلے.
اگر اس انڈسٹری کو گرو کیا جائے, اس کو ایکسپورٹ کیا جائے, اس کو مارکیٹ کیا جائے, اس کو سوشل میڈیا کے اوپر لے کر آیا جائے, اس کے چینل بنا جائیں, اس کے کانٹینٹ کریشن کیا جائے, میرا خیال یہ ہے کہ یہ خطہ آپ کا جو آج جو ہے کچی سڑکیں اور کچی آبادی والا ہے, ہر بندہ اپنے گھر کے سامنے کی سڑک بنانے کے خود قابل ہو جائے گا. تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ پہلے باہر سے چیزیں ڈالر لانے کا طریقہ جو سب سے بیسٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت آئی ٹی کے اندر, ڈیجیٹلائزیشن کے اندر, سوشل میڈیا کے اوپر کام کیا جائے, انفلوئنسرشپ پہ کام کیا جائے, پوڈ کاسٹ پہ کام کیا جائے, یوٹیوب کے اوپر کام کیا جائے. تو وزیر اعظم نے کیا کرنا ہے, یہ تو پوچھ رہا ہوں میں. اچھا, اب وزیر اعظم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے, وزیر اعظم کو کیا کرنا چاہیے, تو میں نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا. میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ اس کا ایک روڈ میپ ہونا چاہیے. دیکھیں آپ کام کر رہے ہیں اس وقت, بہت زبردست کام کر رہے ہیں, اور اس وقت آپ کے میرے خیال ہے 14 ملین آپ کے فالوور ویورز اس وقت موجود ہیں, بہت بڑی تعداد ہے اس وقت آپ کی. اس وقت ضرورت سر اس بات کی ہے کہ بریجنگ کی جائے چیزوں کے درمیان. یہ گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی ہو سکتا ہے, تو بہت جلدی ہو سکتا ہے یہ کام. انکیوبیشن سینٹرز جو بنے ہیں وہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہے. انکیوبیشن سینٹر این ای ڈی کے اندر بھی ایک بنا ہوا ہے جو کام کر رہا ہے, لیکن وہ کام اس لیے نہیں کر رہا کہ ایک سب سے ضروری چیز یہ ہے, انڈسٹری آپ کی اگر رائٹ ڈائریکشن کے اندر جا رہی ہے تو آپ کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ لیفٹ ڈائریکشن کے اندر جا رہے ہیں, درمیان کے اندر کوئی بریجنگ نہیں ہے. ہم نے ابھی نیشنل اسکلس یونیورسٹی وزیر اعظم نے کیا کرنا ہے, وزیر اعظم نے یہ برج پیدا کرنا ہے, دا لنک بٹوین دا آؤٹر ورلڈ اور پاکستان کے درمیان, اور اس کے اندر جو یہ کمپنیز ہیں, چاہے یہ فیس بک ہے, چاہے یوٹیوب ہے, چاہے امیزون ہے, چاہے یہ لوگ ہیں, ان کے پاکستان کے اندر آفیسز کھولے جائیں. جو ہارڈ ویئر بنانے والی جو کمپنیز ہیں جو پاکستان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں امپورٹ کر رہی ہیں, میں نے آپ سے عرض کیا کہ 20 لاکھ لیپ ٹاپ ڈیسک ٹاپ آتے ہیں پاکستان کے اندر, اور آپ کا ایک انجینئر جو میکینیکل, سال میں 1 سال کے اندر 20 لاکھ آپ کے لیپ ٹاپ اور ڈیسک ٹاپ پاکستان کے اندر آتے ہیں. یہ وہ ہے جو آفیشیل نمبرز ہیں. باقی کیری کے ذریعے کتنے آ رہے ہیں, ادھر ادھر سے لوگ اپنے ساتھ کتنے لے کر آتے ہیں, وہ نمبر شاید میرا خیال ہے 25-30% آپ اس کے اندر اور بڑھا لیجئے. تو 20-25 اگر لاکھ یہ نمبرز ہیں یہاں پہ, 20-25 لاکھ کی کوانٹٹی ایک ایسی ہے کہ کوئی بھی فیکٹری انویسٹ کر سکتی ہے. ڈیل ہو گیا, ایچ پی ہو گیا, لینوو ہو گیا, ایسوس ہو گیا, ان سے گورنمنٹ لیول کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہم آپ کو امپورٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں, لیکن 6 مہینے کے اندر اندر آپ سیٹ اپ اپنا یہاں پہ بنائیں, اسٹارٹ فرام دا اسمبلنگ, اور 1.5 سال کے اندر اندر آپ یہاں پر مینوفیکچرنگ فیسلٹی بنائیں گے. ہم آپ کو پورا ایک روڈ میپ دیں گے یہاں پہ کہ کس طریقے سے ایجوکیشن سیکٹرز اس کو حاصل کریں گے, کس طریقے سے. ایک تو جو لوگوں کا یہ ہے کہ جو آپ نے بھی فرمایا تھا کہ لوگوں کے بہانے ختم نہیں ہوتے, لوگوں کے بہانے ہمیں ان کی جھجک دور کرنی ہوگی, ان کے بہانے ختم کرنے ہوں گے. گورنمنٹ کو کرنا یہ ہوگا, انکیوبیشن سینٹر صرف جو ہے نا وہ ایک سائلنٹ موڈ کے اندر سائیڈ میں بنا کے نہ رکھ دے. اس کے ساتھ جب تک انڈسٹری کنیکٹ نہ ہو, دیکھیں انڈسٹری کام کر رہی ہے اس وقت آپ کے سافٹ ویئر ہاؤسز موجود ہیں, ان کو ہر سال بچوں کی ضرورت ہوتی ہے, یہ باہر سے بھی چیزیں آؤٹ سورسنگ کر رہے ہیں. اگر یہ ہر سافٹ ویئر ہاؤس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں انسٹیٹیوٹس اور انکیوبیشن سینٹر کے, آپ کو جو بچے چاہیے ان کے ایکسپرٹ لوگ میں آپ کو پرووائڈ کروں گا, یہ میں آپ کو دوں گا ایکسپرٹ لوگ. تو میں سمجھتا ہی ہوں کہ اتنا زبردست لنک کریٹ ہو جائے گا کہ جو ایک بچہ جس وقت کسی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے گا تو اس کو پتہ ہوگا کہ میرا روڈ میپ یہ ہے, 1 سال میں نے بیسکس کرنا ہے, اس کے بعد میں کمانا شروع کر دوں گا, 3 سال کے اندر میں نے اس لینگویج کے اندر ایکسپرٹیز حاصل کرنی ہے, اور فلاں جگہ کے اوپر میں فری لانسر یا میں اس آئی ٹی سافٹ ویئر کے اندر ایک اچھی پوزیشن کے اوپر کام کرنے کے قابل ہو جاؤں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر کام گورنمنٹ لیول کے اوپر کسی طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہ کام ہو سکے تو بہت بڑا کام ہو جائے گا, بہت بڑا کام ہو جائے گا پاکستان کے اندر. اور جو کام شاید آپ نے جیسے فرمایا کہ 12 سال سے آپ کنٹینیوسلی اکیلے تنہا اس ساری موجوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ. اگر گورنمنٹ اس سارے کے اندر آپ کا بازو بن جاتی ہے اور آپ کے ساتھ آپ کے لائک مائنڈڈ لوگ کنیکٹ ہو جاتے ہیں, میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ کام جو آپ کی 12 سال کی محنت ہے اس کا رزلٹ آپ کو 1-1.5 سال کے اندر لوگوں کی
جو پروڈکٹیوٹی ہے, جو ان کی ایفیشنسی ہے, جو ان کا ارننگ ہے, اس کی صورت میں آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا. اچھا, اگر میں پرائم منسٹر کو ایڈوائز دوں گا تو میں یہ کہوں گا کہ ایڈیکس موجود ہے, ڈی جی اسکل موجود ہے, یوٹیوب موجود ہے, ریحان اللہ والا موجود ہے, شام سرور موجود ہے, سنی علی موجود ہے, سب سکھا چکا ہے. جی. ان سب کے سکھانے کے باوجود بھی صرف 3 ملین نے فائدہ اٹھایا. اتنی محنت کے باوجود سنی علی اور انیبل جن کے 32 آفس چل رہے ہیں, جی, 1.2 ملین لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا 150 ملین میں سے. تو جو چیز ہم کو نظر آتی ہے وہ نظر آتی ہے کہ اویئرنیس کی کمی ہے. جی. فار ایگزامپل ڈیل کا کمپیوٹر کا میں نے کبھی اشتہار نہیں دیکھا ٹی وی کے اوپر. جی. میں نے ڈیل کے کمپیوٹرز کے بل بورڈ بھی اکا دکا ہی کبھی دیکھے ہیں. جی. کہ کمپیوٹر کی افادیت کیا ہوتی ہے یہ مجھے نہیں معلوم, کہ لوگوں نے بتایا کہ یہ کمپیوٹر خرید لو, یہ تمہاری فیکٹری ہے. بالکل صحیح. میں نے کوئی روڈ پہ بل بورڈ پہ نہیں دیکھا کہ یہ فیکٹری خریدو اور کمانا شروع کر دو. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پروپیگیشن ہو نا, صرف بتایا جائے کہ یہ فیکٹری ہے, ایڈیکس پہ جاؤ سیکھ لو, فائبر پہ جاؤ کما لو, اپ ورک پہ جاؤ کما لو, یوٹیوب پہ جاؤ سیکھ لو, تو دیٹس مور دین انف. کیونکہ لوگ بیوقوف تو ہے نہیں, جیسے دبئی جانے کے لیے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں, امریکہ جانے کے انتظار بیٹھے رہتے ہیں, اسی طرح کمانے کے بھی انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. جی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک واحد چیز ہے جس کی ہمارے یہاں جو ایکو سسٹم میں بروکن ہے وہ ہے اویئرنیس. جی. اٹینشن جو ہے وہ اور چیزوں کے اوپر ہے, اس پہ نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میری ریکویسٹ ہوگی کہ ڈیل کو آپ پرپوز کریں ضرور کہ آپ جو اشتہار لگائیں اب, یہ آپ کی فیکٹری ہے, یہ پیسہ کمانے کی فیکٹری ہے. بالکل صحیح. یہ خریدو, یہ کورسز آپ ہمارے ساتھ پارٹنر کریں, انیبلر کے ساتھ کریں, سیلانی کے ساتھ کریں, یہ خریدو, یہ کورسز کرو اور لاکھ روپے کمانا شروع ہو جاؤ. لاکھ روپے کا کمپیوٹر خریدو, لاکھ روپے انویسٹ کرو اور لاکھ روپے کمانا شروع کر دو. آئی تھنک اگر آپ یہ کیمپین ڈیل کی آپ ہم سب کو وہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ڈیل یہ کام کرے کہ ایک ڈیل ایک باقاعدہ مارکیٹنگ کیمپین چلائے, جی, کمپیوٹر نہیں ہے یہ, بالکل صحیح ہے, یہ فیکٹری ہے. ہاں یہ فیکٹری ہے بھیا, فیکٹری خریدو اور شروع ہو جاؤ کمانا. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا کہ وہ دین ایکچولی پیپل ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے. یہ لوگ باتیں کریں گے. ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان نے کیا کیا, اس نے کیا کیا, لیکن اگر آپ یہ اشتہار کی کیمپین صرف لیں گے تو لوگوں کا اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے گا. چائے کی جو بیٹھا کے رات کی, اب اس میں فری لانسنگ کی بات ہوتی ہے, ای کامرس کی بات ہوتی ہے, پالیٹکس کی بات بچے کم کرتے ہیں, لیکن اب ٹیکنالوجی کی بات زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ان کو اس میں نوٹ نظر آ رہے ہیں. اسی طرح سے ڈیل اگر کمپیوٹر سے یہ ہم اگر آپ کو یاد ہو میکنٹاش کا جب اشتہار تھا تو وہ پینٹ کر کے چلانا سکھا رہا تھا کہ یہ پینٹ ایسے ہوتا ہے, لیکن اس سے پیسے کمانا نہیں بتا رہا. جی. تو اگر ڈیل ہمارے ساتھ اس طرح آن بورڈ ہو جائے, کمپیوٹر والے, موبائل والے, اور موبائل بیچنے والے کو پوچھنا چاہیے یہ موبائل نہیں ہے, یہ پیسے کمانے کی فیکٹری ہے. بھیا خریدو, یہ کورس جوائن کرو سیلانی کا, ریحان اللہ والا کا, انیبلر کا, ایکسٹریم کامرس کا, اور تم کمانا شروع کرو. تو اب کیا ہوگا کہ ماں باپ اپنی جویلری بیچ کے کریں گے, گاڑی بیچ کے کریں گے, موٹر سائیکل کی بیچ کے کریں گے. کمپیوٹر ہمارے ایک پریچر تھے کیتھلک چرچ کے سربراہ تھے پاکستان کے, تو آج سے 10 سال پرانی میرے پاس ان کی ویڈیو ہے. وہ کہتے تھے, میں کہتا ہوں, الطاف حسین کہتا ہے جویلری بیچو پستول خریدو, میں کہتا ہوں جویلری بیچو لیپ ٹاپ خریدو, جا کے تم کچھ کمانا سیکھ سکو, کچھ کام کرنا سیکھ سکو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں میں کم سے کم ایک بات سامنے آئی, وہ یہ کہ اگر آپ مارکیٹنگ اپنی کیمپین کو چینج کر دیں کہ یہ کمپیوٹر نہیں ہے, یہ تمہارے پیسے کمانے کی مشین ہے, اس کو خریدو, ٹریننگ لو, ٹریننگ فری ہے سیلانی کی, جے ڈی سی کی, ریحان اللہ والا کی, سب کی فری ہے, انٹرنیٹ پہ فری ہے, جاؤ لو اور تم مارکیٹنگ کرو. ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے rehan.training.com, اس پہ 125 کورسز ہیں. آپ ہمارے ساتھ پارٹنر کریں, ہم ہر کمپیوٹر کے ساتھ اس کو 2 مہینے کی ٹریننگ فری دے دیں گے. 125 سے زیادہ کورسز ہیں کہ لاکھ روپے کیسے کمانے. اس میں تربیت بھی ہے, گفتگو بھی ہے, کمیونیکیشن بھی ہے, فوٹو شاپ بھی ہے, پائتھون بھی ہے, سب کچھ اس میں ہم نے گھسا دیا کہ بھائی کرو تو صحیح یار. تو وہ اس قسم کی پارٹنرشپ آپ اوروں کے ساتھ بھی کریں, ہمارے ساتھ بھی کریں کہ کمپیوٹر نہیں ہے یہ, اب یہ پوری منی فیکٹری ہے تمہاری, اور یہ بجلی بھی نہیں جاتی اس کی. زبردست ہو گیا ہے نا کہ آپ یہ بہت زبردست کیمپین آپ نے یہ بتائی ہے, اور میں اس پلیٹ فارم پہ یہ انشاءاللہ لوگ اس کیمپین کو بہت جلد آپ کے ساتھ انشاءاللہ دیکھیں گے. نہیں, میں آئی میک مائنڈ کہ انشاءاللہ اس کیمپین کو ہمیں ایز سون ایز پاسبل لانچ کرنا ہے.
میری کوشش یہ ہوگی ود ان نیکسٹ منتھ ہم اس کیمپین کو لانچ کریں, اور وی ول میک اس کے جو سارے ڈائنامکس ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ہم لانچ کر سکتے ہیں اور کیسے کام کر سکتے ہیں. بٹ یہ آپ نے بہت اچھا آئیڈیا دیا ہے, بہت اچھا آئیڈیا دیا ہے, کیونکہ جس طریقے سے ایک بھوک پیدا کی جاتی ہے جب KFC کا ایڈ آتا ہے یا میک ڈونلڈ کا ایڈ آتا ہے, تو ایک بھوک پیدا کی جاتی ہے اس کے ٹینڈرنیس کو دکھا کے, گوشت کے اور ساری چیزوں کو. تو ہمیں یہ بتانا ضروری ہے. تو وہ بھی وہاں پہ تو پیسہ خرچ کروا رہے ہوتے ہیں نا آپ سے, 3-4 ہزار روپے کی ایک میل اپنے بچوں کے لیے آپ لے کر آتے ہیں اور کھاتے ہیں, وہ آپ کو تیار کر لیتے ہیں اسی ایڈورٹائز کے اندر. تو یہ ضروری ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ بھائی یہ لاکھ روپے 2 لاکھ روپے مہینہ کمانے کی فیکٹری ہے جو آپ لے کر آئیں گے اپنے گھر, اینڈ یو کین اسٹارٹ ارننگ. تو اٹس اے ویری گڈ کیمپین, اور انشاءاللہ ہم اس کو اسٹارٹ کریں گے. دعوت دیتا ہوں, یہ سینٹر ہم نے اسی لیے بنایا ہے, یہ پوری بلڈنگ اسی لیے ایکچولی بنائی گئی تھی کہ یہاں پہ کانٹینٹ کریٹ کیا جائے, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کے دل کے بہت قریب ہے کانٹینٹ. جی. تو آپ جیسے فار ایگزامپل جو سمیر ہیں مجھے ملے, تو میں نے ان سے کہا بیٹا آپ چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر کی فیکٹریاں لگیں, آپ فار ایگزامپل چاہتے ہیں کمپیوٹرز کی فیکٹریاں لگیں, تو آپ ایک پوری پوڈ کاسٹ سیریز شروع کریں اور اس کے اندر انہی لوگوں کو بلائیں, کیونکہ جب بھی آپ کسی سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ گزارتے ہیں نا, تو آپ اس کے دل کے 20% سے لے کے 1% تک قریب ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اب اگر اور پھر رشتے بنانے ہوتے ہیں, کیونکہ اکیلا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو اگر آپ یہاں پر ایک سیریز شروع کریں اور آپ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں, سیکرٹری آئی ٹی کو بلائیں, منسٹر آئی ٹی کو بلائیں, جو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس سے 1%, جیسے کہ بریانی ہے نا, اس میں چاول کا کانٹینٹ زیادہ بے شک ہو, لیکن اگر 1 چٹکی نمک زیادہ یا 1 چٹکی نمک کم ہو, پوری بریانی کا ستیاناش ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے آپ کو خالی چاول نہیں چاہیے, جی, آپ کو خالی ڈل نہیں چاہیے, آپ کو بہت سارے کمپوننٹس چاہیے. کہ جیسے ان باکس والے ہیں ان کو بھی بلائیں, ان کا بھی انٹرویو کریں. آپ جو دوسرے آپ کے کمپٹیشن ہیں ان سے گفتگو کریں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. جس طرح سے ہم ایک میٹ اپ کرتے ہیں, اس میٹ اپ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ پبلک بھی اس میں انویسٹ کرتی ہے. تو فار ایگزامپل جب ہم اس کو پوسٹ کریں گے, ہو سکتا ہے ڈیل کے اندر 100 پاکستانی دنیا میں کہیں کام کرتے ہوں, وہ آپ سے کنیکشن بنائے, وہ کہیں یار میں اس وی پی کو کہتا ہوں, انگلی مارتا ہوں پیچھے سے, کھانے پہ بولتا ہوں, پش کرتے ہیں. کیونکہ ہر چیز کے لیے پش اینڈ پل چاہیے ہوتا ہے. تو ہم ایک کیٹلسٹ کا کام آپ کریں. آپ ایک اس کو آپ سمجھیں کہ آپ اپنے سر پہ بیڑا اٹھائیں کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان اپنا چپ بنائے, اپنے کمپیوٹرز بنائے, اپنے اسکرینز بنائے. آسان چیزیں تو بنائے نا, اڈاپٹر ہی نہیں بنا رہے ابھی, تو بڑی چیزوں پہ کیسے پہنچیں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ لوگ فیکٹریاں نہیں لگائے ہوئے, یہاں پہ بہت ساری فیکٹری. پرسوں مجھے ایک بچے کا میسج آیا کہ مجھے $2 ملین روپے کی انویسٹمنٹ دے دیجیے, میں یہاں پہ PCBs کی فیکٹری لگا کے بیٹھا ہوں, مجھے پتہ نہیں فلانا چیزیں اور بنانی ہے, مجھ میں انویسٹ کر دیجیے, میں 25 سال کا ہوں, کورنگی میں میری فیکٹری ہے. پھر مجھے ترسوں ایک اور صاحب ملے جو کہ ایک ہمارے پاس ہمارے اسکول کے گلی میں شفٹ ہوئے ہیں, وہ شمسی کالونی چھوڑ کے کورنگی شفٹ ہوئے ہیں, جا کے اپنے 4 بچے ہمارے پاس ایڈمیشن کرا سکیں. 4 بچے ہمارے اسکول آ رہے ہیں ماشاءاللہ, اور وہ فیملی سمیت آدمی شفٹ ہو گیا کہ جی مجھے آپ کے اسکول میں ہی ڈالنا ہے. اور وہ جو ہیں وہ ایک مارکیٹنگ مینیجر ہیں, ایک اور مائکروٹرانکس کر کے کوئی کمپنی ہے جو کہ الیکٹرانکس کی چیزیں بناتی ہے. اچھا, الیکٹرانکس سے میں نے اپنے بزنس کا سمجھ لیجیے اپنے جنون کا ابتدا کی تھی جب میں 9th کلاس میں پڑھتا تھا. مجھے شوق تھا, ہمارے یہاں الیکٹرانکس نہیں بنتی, تو میں نے Commodore 64 ایک کمپیوٹر ہوتا تھا پرانا, جب ڈیل نہیں ایجاد ہوا تھا, تو اس کے اوپر ڈیوائسز بھی نہیں بنتی تھیں, تو میں نے ایسیسریز بنائی تھی, اور اس کا پرپس نمبر 1 تھا, اس پہ میڈ ان پاکستان لکھا ہوتا تھا. اس لیے میں نے اپنے جنون کا یہاں سے ابتدا کی تھی کہ جی مجھے بھی لوکل پروڈکٹس بنانے کا شوق ہے, میں بھی چاہتا ہوں کہ ہاں. اور میں نے پھر اس میں 2-4 سال میں نے اپنی زندگی کے لگائے کہ الیکٹرانکس بنانے میں, چیزیں بنانے میں. تو میں بہت ساروں کو جانتا ہوں, اور میں نے بہت سفسٹیکیٹڈ ملٹی لیئر پروڈکٹس بنائیں. زبردست. لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس پوڈ کاسٹ کی افادیت سمجھیں کہ آپ اس سیریز کو شروع کریں, اسٹیک ہولڈرز کو لے کر آئیں, سارا کچھ کنیکشن ایٹ اے کیٹلسٹ, آپ سمت بانڈ کا کام کریں, سب کو جوڑتے چلے جائیں انشاءاللہ تعالی. کوئی ریزن نہیں ہے کہ یہ نہ ہو. اور جب آپ اس میں اچھے ہو جائیں تو میں آپ کو یہ بھی دعوت دوں گا کہ آپ جیسے فار ایگزامپل ڈیل کے اپنے 50 CEO ہوں گے دنیا کے, تو آپ پوری ایک سیریز صرف ڈیل کے CEOs کی پوڈ کاسٹ کریں انگریزی میں. بالکل صحیح ہے. تو آپ سب CEOs سے دوست ہو جائیں گے,
زبردست. اور جب سب 50 CEO سے اگر آپ دوست ہو گئے دنیا بھر کے, تو ان کو آپ یہاں کھانے بھی بلا سکتے ہیں, بیچ پہ بھی بلا سکتے ہیں, دعوت بھی بلا سکتے ہیں, بوربن بھی بلا سکتے ہیں, کانفرنس یہاں کرا سکتے ہیں, کہ دوست آپ ہیں, کیٹلسٹ آپ ہیں, بالکل صحیح ہے, سینٹر پوائنٹ آپ ہیں, رسی آپ ہیں موتیوں کے ہار کی. ان کو جب بلائیں گے, جب وہ پاکستان دیکھیں گے, اپارچونیٹی دیکھیں گے, 5واں بڑا ملک ہے, جی جی, اور ہم یہاں اڈاپٹر بھی نہیں بناتے. شرم آنی چاہیے ہم کو, جی یار ہم اڈاپٹر تو بنائیں, کیبل تو بنائیں, فلانا تو بنائیں. آپ کو AST کمپیوٹر کا کبھی نام سنا؟ جی. سو AST کے جو ایس تھے جی, صفی قریشی صاحب, انہوں نے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں اپنی پوری فیکٹری لگائی تھی کمپیوٹرز بنانے کی. صحیح. یہ ہے تقریباً 25 سال 22 سال پرانی بات. اس میں اڈاپٹرز بنتے تھے, کیبلیں بنتی تھیں, پرنٹر کیبلز بنتی تھیں. اب تو پرنٹر کیبل نہیں ہوتی, سب کچھ وائرلیس چلا گیا. وہ اس بیچارے نے بھی یہاں بہت کوشش کری تھی. اب لیکن سوشل میڈیا نہیں تھا, بہت مشکل تھا ایک دوسرے سے کنیکٹ ہونا. اب لنکڈن ہے, ٹویٹر ہے, ویڈیوز ہیں, بہت آسان ہے, گلو کرنا بہت آسان ہو گیا, بہت آسان ہو گیا. تو یہ ایک یہ اس جگہ کا مقصد ہے کہ آپ اپنے ڈیزائر, جو بھی آپ کا گول ہے, جو بھی آپ اللہ دین کے چراغ سے مانگنا چاہتے ہیں, وہ اللہ دین کا چراغ میں کہتا ہوں یہ ہے. جی جی بالکل. تو اس کو آپ کام ہر کرنا انسان شروع کے کریں, دماغ کے اندر دیا ہوا ہے وہ چراغ, کام کرنا شروع کریں. انشاءاللہ تعالیٰ جوڑتے 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 آپ دیکھیں گے کہ پوری لڑی بن جائے گی. جی, اور چیزیں شروع ہو جائیں گی. میں سر 2 چیزیں جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا, ایک تو ہم ڈیل کی کیمپین انشاءاللہ پوری کوشش ہے, میں اپنے جو مینجمنٹ ہے اس سے بات کر کے انشاءاللہ وی ول ٹرائی ٹو ڈو اٹ دس کیمپین ایز سون ایز پاسبل. اور یہ بہت زبردست کیمپین ہے, ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ خود ہماری کمپنی کو آفیشیلی بھی ہوگا, بیکاز میں سمجھتا ہوں اس سے سیل بڑھے گی اور لوگوں تک رائٹ پیغام رائٹ طریقے سے پہنچے گا. بہت اچھا آپ نے آئیڈیا دیا. دوسرا, میں ایک اور چیز میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ آج جیسے آپ نے بتایا کہ آج یہ پہلا پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ یہاں پر آپ کے اس اسٹوڈیو کے اندر, تو میرے لیے ایک بہت بڑی اپارچونیٹی تھی, اور تھینک یو سو مچ اگین فار دس. انشاءاللہ میں اس پلیٹ فارم پہ اگین یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں جو آپ نے ابھی آفر کی ہے کہ وی ول کنیکٹ ایٹ دس پلیٹ فارم. ہم سارے لوگوں کو یہاں پر کنیکٹ کریں گے, اس انڈسٹری کے لائک مائنڈیڈ لوگ, سوشل میڈیا کے لوگ, انفلوئنسرز, ٹیکنالوجی کے لوگ, CEOs, ہم ان کو انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ کے اندر کنیکٹ کریں گے. آئی ول بی انشاءاللہ اوور ہیئر. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. تھینک یو.